جو خط کا معاملہ ہے، آپ کے خیال میں اب 2 دفعہ فوجی قیادت کی طرف سے اس کو ڈیناؤنس کیا جا چکا ہے. پہلے DGI SPR نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد اب یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں دوبارہ انہوں نے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. آپ کے خیال میں کوئی جان رہ گئی ہے ابھی بھی اس کے اندر، یا جیسے عمران خان صاحب کا موقف ہے انہوں نے آج بھی دہرایا کہ نہیں میرا تو جو کہنا تھا کہ سازش ہوئی ہے وہ ثابت ہو گیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی اچھا، میں سب سے پہلی بات یہ کہ آج جو پریس کانفرنس ان کی ہوئی ہے میرے خیال میں اٹ واز نیڈ آف دا آر. اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ایک تو کل وہ جو اعلامیہ جو کہ آ چکا تھا، اب اس کو اس کے بعد جو نیریٹو بلڈ ہو چکا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عمران خان صاحب خود تشریف لے کر آتے. ویسے تو ان کے لوگوں نے ٹویٹس وغیرہ کی تھی، فواد چودھری صاحب نے، شیریں مزاری صاحبہ نے، ان سب نے ٹویٹس وغیرہ کی تھی، بٹ عمران خان صاحب کو خود میدان میں اترنے کی ضرورت تھی. تو اسی لیے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد ہی ان کی آج پہلی پریس کانفرنس تھی. اور اسٹریٹ اوے آبویسلی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈسکشن کا آغاز کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہی ایک کمال ہوتا ہے ایک لیڈر کا کہ جو چیز آپ کو منظر عام پہ سامنے کلیئرلی نظر بھی آ رہی ہے کہ اس اعلامیہ کے اندر آخری خاص طور پہ جو 3 لائنیں ہیں وہ اسپیسیفکلی کہہ رہی ہیں کہ جی دیر واز نو کنسپیریسی ایٹ آل اور دس واز ناٹ اے فارن کنسپیریسی. لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی جو ہے اس ساری چیز کو اگنور کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میری بات جو ہے وہ پروو ہوگی، جو میں نے کہا تھا وہ پروو ہوگی یہ بات. تو جبکہ ایکچولی اگر آپ ایک منٹ کے لیے جو ٹائم لائن ہے ایونٹس کی اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس سے پہلے جو اعلامیہ آیا تھا اس کے اندر بھی کنسپیریسی کا لفظ نہیں تھا، بٹ اسٹل دے کیپٹ آن سیئنگ. بلکہ اگر آپ اس وقت کے ٹاک شوز اٹھا کے دیکھیں اور اس وقت جو ہمارے شوز کے اندر PTI کے لوگ آتے تھے تو وہ بار بار یہ آ کے کہتے تھے کہ دیکھیں اعلامیہ ہے ہمارے پاس، اعلامیہ اب تو اعلامیہ کے اندر بھی آ گیا ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی یہ کہہ دیا ہے. تو وہ اسی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جا کے. سو اس کے بعد DGI SPR پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ بھی بڑا کلیئرلی اس کے اندر کہتے ہیں کہ جناب کنسپیریسی کا لفظ نہیں ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد اب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کا اعلامیہ آتا ہے اور فرینکلی اسپیکنگ وہ یہ جو اعلامیہ آیا ہے شاید یہ ضرورت ہی یہی تھی کہ بھائی مزید الیبوریٹ کر کے بتا دیا جائے کہ بھائی نہیں ہے کنسپیریسی، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب از ناٹ بیکنگ آف اینڈ ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو اس لیے ان کو خود میدان میں اترنا پڑا. اب کوشچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہیز بیکم the sort of a leader جن کے لوگوں کے سامنے اگر آپ اب اسد مجید صاحب کو سامنے بھی لے آئیں اور وہ خود بھی یہ کہہ دیں کہ جناب میں نے جو چیز لکھی تھی وہ یہ نہیں تھی جو آپ فرما رہے ہیں، وہ تب بھی نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے نہیں آپ اگر یہ اب کہہ رہے ہیں نا تو یہ بھی پریشر کے انڈر کہہ رہے ہیں آپ. سو عمران خان صاحب ول کیپ آن کیرنگ دس. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن کا یہ جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں آپ اس کے اندر 2 چیزیں دیکھیں بڑی اسپیسیفک ہیں کہ جی اس کی اوپن ہیئرنگ کی جائے، اوپن ہیئرنگ کریں. یہ بار بار اس کو پریس کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پتا ہے کہ آبویسلی جب اوپن ہیئرنگ ہوگی تو اس کے اندر ہر اینگل سے ڈسکشنز ہوتی ہیں. ہم نے اکثر دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کیسز جب چلتے ہیں تو ججز کے ریمارکس آتے ہیں، 1 لائنر ٹکرز آتے ہیں، 1 لائنر ریمارکس آتے ہیں اور ہم ان 1 لائنر ٹکرز اور ریمارکس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اچھا عدالت یہ سوچ رہی ہے، یعنی عدالت نے بھی یہ بات کی. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ جو قاسم سوری صاحب کا وہ جو ایک کیس تھا اس کے اندر بھی ہم لوگ جس قسم کے وہ ٹکرز اور ریمارکس آ رہے تھے تو ہم یہی ایوری بڈی تھاٹ کہ یہ لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اسمبلیوں کی جو تحریل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے اور انہوں نے کہنا کہ چلو جی الیکشن کراؤ آگے چلیے. تو جب یہ ہیئرنگ ہوگی، یہ اوپن ہیئرنگ ہوگی اور ججز وغیرہ یا اس وقت کوئی ریمارکس دیں گے تو ایٹ لیسٹ he'll still have material to go and tell his constituency or his followers کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میری بات جو ہے وہ صحیح ہے. irrespective کے بعد میں جوڈیشل کمیشن جو ہے اپنا فیصلہ کیا سناتی ہے وہ میٹر نہیں کرے گا. تو میرے خیال میں that is what عمران خان صاحب is hunting for and this is what he wants کہ کم از کم میں اور کچھ نہیں تو کچھ جوڈیشل کمیشن ہی بنوا لوں جو میرے اس معاملے کے اوپر جو ہے تحقیقات کا آغاز کر دے. لیکن مسئلہ جو آ رہا ہے، جو آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو مجھے ایک ایشو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آنے والا جو ٹائم فریم ہے نا وہ بہت ٹائٹ ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مئی یا میکسیمم جون تک کا ان کے پاس ٹائم ہے جس کے اندر ہی نیڈس اے ریزلٹ، ہی نیڈس کہ ارلی الیکشنز جو ہے کال آؤٹ ہو جائیں. کیونکہ اگر جون تک آپ نے ارلی الیکشنز کال نہ کیے تو جو پہلے نگراں حکومت آئے گی اس کے پاس 3 مہینے ہوں گے وچ از جولائی، اگست اور سپٹمبر کے اندر جب تک وہ الیکشنز نہیں ہوتے اور اس کے بعد اکتوبر کے اندر جا کے کوئی نئی گورنمنٹ نہیں، اکتوبر یا نومبر میں جا کے نئی گورنمنٹ نہیں بنتی تب جا کے وہ جو نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی.
اور اس کو ہر صورت اپنے پاس رکھنا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے بھی آل نو کہ یہ تگ و دو جو ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے.